رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران میں ساسانی سلطنت قائم تھی، ساسانید امپائر۔ یہ 224 سے 650 پر ایک عیسوی، 241 to 651 نہیں عیسوی کرسچین ایرا، ساسانید امپائر، انگریزی میں اسے ساسانید امپائر بولتے۔ پہل مسلمانوں کا سابقہ ایران سے پڑا تو ایران کا مذہب زردشت مذہب تھا، زوراسٹرین زردشت مذہب تھا، آگ کی پوجا کرنا، یہ ان کا مذہب تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے زرتشتیوں کو اہل کتاب کا درجہ دے کر ان سے معاملہ کیا، جیسا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنا، زرتشتیوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا بول کے ڈیسائیڈ کیے صحابہ کرام اپنے زمانے میں۔ قرآن مجید کی سورہ روم کی ابتدائی آیتوں میں رومی سلطنت، رومن امپائر کی شکست کا ذکر ہے۔ قرآن کی جو ہے ایک سورہ میں رومن امپائر کی شکست کا ذکر ہے۔ رومیوں کو یہ شکست ایرانیوں کے مقابلے میں اٹھانی پڑی تھی۔ اس وقت کے 2 سپر پاور سے ایرانین امپائر اور رومن امپائر دونوں میں جنگ ہوئی، اور رومن امپائر جو عیسائی تھے اہل کتاب اور یہ جو ہے مشرک تھے ایران کے، تو جو ہے ان کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے، یہ سورہ روم کی آیتوں میں۔ رسول اللہ رومیوں کو یہ شکست ایرانیوں کے مقابلے میں اٹھانی پڑی تھی۔ اس وقت خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ ان حکمرانوں میں ایران کا خسرو پرویز بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے حکمرانوں کے نام، یہ خط ایران کے شاہ خسرو پرویز کے نام بھی تھا۔ اس نے آپ کا خط لے کر اسے پھاڑ ڈالا۔ اسے خط دیکھ کر صرف اس بات پر غصہ آ گیا کہ میرے نام سے پہلے محمد کا نام ہے، میرے سے بڑا کیا انہیں، وہ کچھ ہے غصے میں آگ بگولا ہو کر وہ خط جو ہے انہیں پھاڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خسرو کی حکومت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جس طرح اس نے آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ یہ سن کر آپ یہ بات بولے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کی سلطنت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو 1000 سالہ ساسانی حکومت ختم ہو گئی۔ 1000 ایئرس سے یہ ساسانی حکومت، ساسانی خاندان حکومت کرتا تھا ایران پر۔ مسلمان جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کر کے ایران پر جو ہے جب چڑھائی کیے تو وہ ساسانی حکومت 1000 سال کی ختم ہو گئی۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ جنگ قادسیہ بہت مشہور جنگ ہے۔ یہ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں جنگ ہوئی، اور ایران جو بہت سپر پاور تھا اس زمانے کا، اس کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں کئی بدری صحابہ شریک تھے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک تھے انہوں نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا تھا، جو ایران کو فتح کرنے والی جنگ تھی۔ ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک صحابی سلمان فارسی نام ان کا، پرشیا کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے، ایک معمولی آدمی، وہ جو ہے حق کی تلاش میں دنیا میں پھرتے پھرتے مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، مسلمان بنے، اور جو ہے اس طریقے سے ان کی زندگی چلی۔ تو اس جنگ میں انہوں بھی شامل تھے، اور جب ایران فتح ہوا تو بادشاہ کے جو ہے محل میں چلنے پھرنے لگے،
کبھی بادشاہ کے محل کو دیکھنے کا بھی ان کو یہ نہیں تھا، وہ ساہس نہیں تھا، وہ جو ہے محل میں چلنے پھرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ایران کے گورنر بنائے گئے، حضرت سلمان فارسی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی، ایک آرڈنری پرسن ایران کا گورنر بن گیا، تو جو ہے یہ بھی بات ہے۔ قادسیہ کی جنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، جبکہ کبار صحابہ موجود تھے، پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلامی خلافت کا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کو منتقل کیا۔ کوفہ عراق کا شہر تھا، اس زمانے میں عراق ایران ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہ جو ہے ایک بڑی تبدیلی ہوئی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مدینہ کیپٹل تھا اسلامی مملکت کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شفٹ کرے کیپٹل کو کوفہ ایران میں تھا۔ تو اس طریقے سے ایران کو جو ہے یہ اہمیت حاصل ہو گئی کہ ایران اسلامی سلطنت کا ایک دارالخلافہ بن گیا۔ کوفہ عراق میں ہے، اس زمانے میں عراق اور ایران، یہ قزاقستان، بخارا وغیرہ، یہ سب ایک ہی ملک تھا۔ بعد میں جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو اس زمانے میں یہ ایک ہی ملک تھا۔ اس زمانے میں ایران کا دارالخلافہ ٹیسیفان تھا، جسے عربی میں مدائن کہتے تھے، اور جو موجودہ بغداد میں تھا۔ 90 سال تک اسلامی خلافت بنو امیہ میں رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو امیہ۔ ان 90 سالوں میں ایران میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم رہی، کیونکہ اس میں بنو امیہ کی دلچسپی کم تھی۔ بنو امیہ اور بنو عباس، یہ دو جو ہے الگ الگ خاندان تھے جو حکومت کرے۔ بنو امیہ کی حکومت وہ جو ہے زیادہ عربوں کو ترجیح دیتے تھے، غیر عربوں کو نیچے رکھتے تھے یہ ان کی ایک پالیسی تھی۔ اس پالیسی کے تحت ایران میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ جو ہے بہت کم تعداد میں ہوئے، انکریج نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال یہ تھا کہ مسلمان بن گئے تو جزیہ نہیں دینا پڑے گا ان کو، ایک ٹیکس جزیہ، اس واسطے جو حکومت کو آمدنی ہوتی، اور یہ جو ہے نان عرب لوگ بھی جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہونا، تو یہ قسم کی پالیسی وہ اختیار کیے تھے۔ تو 90 سال تک جو بنو امیہ کی حکومت رہی، اس میں اسلام زیادہ نہیں پھیلا ایران میں۔ بنو امیہ عربوں کو غیر عرب لوگوں پر ترجیح دیتے تھے۔ بنو امیہ کی اس پالیسی سے غیر عرب مسلمان ناخوش تھے، ان ایکول تھے، یعنی سیکنڈ گریڈ سٹیزن بھائی سرکار۔ تو اس قسم کی جو ہے کیا ہو گیا، ناخوشی پھیل گئی غیر عربوں میں اسلامی حکومت کے خلاف، ڈسسیٹسفیکشن۔ بنو عباس نے ایرانی اور دوسرے غیر عرب نو مسلموں کو ساتھ لے کر بنو امیہ سے خلافت چھین لی۔ بنو عباس کیا کرے، یہ چیز کو دیکھ لیے، انہوں جو ہے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کو، ہماری حکومت بنی تو تم نہ ایکول درجہ دیتے، یہ ان کو جو ہے بول کر کیا کرے، ان کو ساتھ لے کر بنو امیہ کے خلاف جنگ کر کے بنو امیہ کو ہٹا کر عباسی حکومت قائم ہوئی۔ بنو عباس اور بنو امیہ۔ بنو عباس کی خلافت کے دوران ایران میں اسلام بہت پھیلا، یہاں تک کہ ایران کی 90% آبادی مسلمان ہو گئی۔ یہ بنو عباس کے زمانے میں ہوا، 90% اسلام ایران میں پھیل گیا۔ بقیہ آبادی یعنی ریمیننگ 10% زرتشت، عیسائی اور یہودی تھی۔ 90% مسلمان اور بقیہ یہ لوگ۔ ایران میں کئی عظیم علماء دین ہوئے جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ دین اسلام کے ہر شعبے میں ایران کے علماء دین کے شاندار کارنامے ہیں۔ عربی زبان کے سب سے بڑے عالم سیبویا ایرانی تھے۔ عربی گرامر کے ایک گریٹ جو ہے عالم سیبویا، یہ ایرانی تھے۔
ان کی زبان فارسی تھی، مگر یہ ایکسپرٹ تھے عربی زبان کے. عربوں میں بھی ویسا آدمی پیدا نہیں ہو سکا جیسا سیبویہ تھے. یہ ایک کنٹریبیوشن ایران کا عربی لینگویج کے لیے. انہوں نے عربی گرامر کو منضبط کیا، کوڈیفائی کیا. ان کی کتاب کا نام الکتاب، سیبویہ کی عربی گرامر کی الکتاب ہے. سورس آف عربی گرامر. علم حدیث کا علم، اکثر محدثین ایران سے تھے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، یہ سب ایرانی تھے. بخارا ایران کا حصہ. امام مسلم بھی بخارا کے بازو کے علاقے تھے. ترمز یہ نام مقام کا ترمزی. تو اس طریقے سے ایسے بڑے بڑے محدثین ایران میں پیدا ہوئے. علم فقہ میں امام ابو حنیفہ ایرانی تھے. الجساس، بہت بڑے عالم فقہ حنفی کے الجساس ایرانی تھے. علم تفسیر کے امام ابن جریر تبری بھی ایرانی علاقہ، وہ بھی جو ہے کیا ہے ایرانی تھے. جتنی بھی تفسیریں ہیں ان میں جو ہے سب سے پہلی تفسیر اسلام کی یہ ابن جریر تبری کی، تو جو ہے وہ ایرانی تھے. امام زمخشری بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ بھی، اور عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے اور زبان کے لحاظ سے تفسیر لکھے. الکشاف یہ بھی ایرانی تھے. عقائد اور علم کلام میں امام الجوینی، امام بخاری کے استاد امام الجوینی. امام الغزالی ایرانی تھے. مشہور زمانہ کتاب شاہ نامہ الفردوس ایرانی تھے. الفردوسی شاہ نامہ بہت مشہور. حافظ ایرانی تھے. جلال الدین رومی ایرانی تھے. عربی کے بعد ایرانی زبان فارسی اسلامی تہذیب و تمدن کی زبان ہے. اسلام کی زبان سب سے پہلے عربی کے بعد فارسی، پرشین، اس کے بعد اردو. دنیا میں کئی سو سال تک ہندوستان کی مسلمان سلطنتوں کی سرکاری زبان فارسی تھی. دہلی سلطنت، مغل امپائر کے سلطان، انگریزوں کے آنے سے پہلے تک پوری جو ہے ہندوستان میں آفیشیل لینگویج پرشین میں، تمام ڈاکومنٹ سب بھی پرشین میں ہیں. یعنی ایران کی زبان، یعنی ایران کا جو ہے کی اہمیت، ایران کا مقام اور مرتبہ. کئی سو سال تک ہندوستان کی مسلمان سلطنتوں کی سرکاری زبان فارسی تھی. مغل سلطنت کی سرکاری زبان فارسی تھی. یہ تمام عظیم نام جو میں نے گنائے ہیں یہ سب سنی تھے. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام غزالی، یہ سب کون تھے؟ سنی تھے. ایران سنی علم تفسیر، سنی علم حدیث، سنی فقہ، سنی ادب، غرض سنی علوم اسلامی کا گہوارہ تھا. ایران سنی تصوف کے اساتین، عظیم شخصیتیں ایران سے تھیں. حضرت عبدالقادر جیلان بغداد ایران. تو ایسے جو ہے بڑے بڑے صوفی بزرگ ایران سے تھے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ایران شیعہ بن گیا؟ بڑا سوال، کیسے ہو گیا؟ یہ ایک انسان کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ایران سنی سے شیعہ بن گیا. اور وہ تھا اسماعیل الصفوی. اس کا نام اسماعیل الصفوی. سن 1501 عیسوی 1501. 1000 سال تک سنی تھا ایران. 1501 میں جو ہے تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا. اس وقت تک ایران میں شیعہ علاقے 2-4 ہی تھے. اس وقت تک صرف 2-4 علاقوں میں شیعہ لوگوں کی کچھ اکثریت تھی. وہ کون سے علاقے تھے؟ کوفہ، موجودہ لبنان وغیرہ. چند پاکٹس
تھے جہاں پر شیعہ موجود تھے۔ اسماعیل صفوی ایران میں صفوی خاندان کا بانی تھا، صفوی خاندان کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ اسماعیل صفوی کا باپ ایک غالی یعنی ایکسٹریمسٹ، غلو کرنے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا شیعی صوفی جہادی طریقے کا بانی تھا۔ صوفی تھا، شیعہ تھا اور جہاد کرنے والا تھا اپنے طریقے پر۔ طریقہ کے مطلب یہاں پر یہ جیسے سلسلے ہیں، نقشبندیہ سلسلہ، نظامی سلسلہ، قادریہ سلسلہ، ویسے ایک سلسلے کا بانی یہ شخص بھی تھا، شیعہ سلسلے کا، ایک شیعی سلسلے کا بانی تھا جس کا نام خزل باش تھا۔ وہ اثنا عشری جعفری شیعہ نہیں تھا۔ شیعہ کے بھی کئی سیکٹس ہیں، جیسے جو ہے سنی سیکٹس ہیں۔ سب سے بڑا سیکٹ، سب سے بڑا فرقہ، سیکٹ بولے تو فرقہ اثنا عشریہ، 12 اماموں کو ماننے والے، یہ میجارٹی میں ہیں آج بھی۔ تو وہ ان میں سے نہیں تھا، الگ تھا ان سے۔ کون؟ خزل باش 12 اماموں کو ماننے والا شیعہ نہیں تھا۔ اس کے عقیدے اور طور طریقے عجیب قسم کے تھے۔ وہ اپنے عقیدوں اور اپنے طریقوں پر لوگوں سے بیعت لیتا تھا اور بیعت نہ کرنے والوں سے جنگ کرتا تھا۔ جو اس کی جو ہے سلسلے میں نہیں آتے ان سے وہ جنگ کرتا تھا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں مہدی ہوں، مہدی موعود میں ہوں۔ ایک جنگ میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے ماننے والوں نے اس کے کم عمر بیٹے اسماعیل صفوی کو اس کا جانشین اور مہدی قرار دے کر اسے اپنا بڑا بنا لیا۔ اس کا بیٹا چھوٹا تھا، ابھی 8-9 سال کی عمر تھی اس کی، جب اس کا باپ مر گیا کسی جنگ میں، تو اس کے بیٹے کو اپنا بڑا بنا لیے۔ باپ کے بعد بیٹے کو تیرا باپ مہدی تھا، تو بھی مہدی بول کے جو ہے اسے اپنا بڑا بنا لیے۔ اس کم عمر بیٹے اسماعیل صفوی کو اس کا جانشین اور مہدی قرار دے کر اسے اپنا بڑا بنا لیا۔ اس کا حکم ماننے لگے، اسے کم و بیش اپنے خدا کی طرح ماننے لگے۔ اتنا جو ہے انہوں غلو کیا اس کے معاملے میں۔ بالغ ہونے کے بعد جب وہ لڑکا بڑا ہوا، یعنی 15-16 سال کی عمر کا ہوا، تو وہ آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے تبریز پہنچا اور شاہ ایران ہونے کا اعلان کر دیا۔ تبریز فتح کر کے میں شاہ ہوں، یہ شاہ کا لفظ اس سے 1000 سال پہلے سائرس دی گریٹ انہیں اختیار کیا تھا۔ اس سے 1000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، تو وہ لقب اختیار کر کے میں شاہ ہوں یہ اعلان کیا۔ وہ کون؟ اسماعیل صفوی۔ بالغ ہونے کے بعد اس نے امام غائب بلکہ حضرت علی کا اوتار ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے کام کرنے لگا، میں کیا ہوں؟ حضرت علی کا اوتار ہوں، ان کے بدلے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایسے جو ہے باتیں جو ہے وہ کرنے لگا۔ اپنے پیرووں کو لے کر اسے ماننے والے بہت تھے، یعنی ایکسٹریمسٹ سبھی، کیا بولتے، فینیٹکس۔ اپنے پیرووں کو لے کر وہ آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے تبریز پہنچا اور شاہ ایران ہونے کا دعویٰ اعلان کر دیا۔ اس وقت وہ کوئی 14-15 سال کی عمر کا ہوگا۔ اس نے اعلان عام کیا کہ اب اثنا عشری شیعہ ایران کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ اعلان کیا، یعنی ایران جو سنی ملک ہے، یہاں پر اب جو ہے یہ 12 امام کو ماننے والے شیعہ، یہ مذہب جو ہے سرکاری مذہب ہوگا، آفیشیل ریلیجین یہ ہوگا۔ تو ایک حکمران جب کسی مذہب کو اپنی مملکت کا مذہب قرار دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہے یہ۔ اس کے مصاحبین، اس کو ماننے والے، اس کے قریب رہنے والے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک سنی ملک میں شیعہ مذہب نہیں چلے گا، تو ایسا مت کر، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کہا
کہ اللہ نے اسے مقرر کیا ہے، وہ مہدی ہے، امام غائب ہے۔ امام غائب بھی جو ہے ایک لمبا فلسفہ ہے۔ شیعہ امام غائب کو مانتے، 12 اماموں کو مانتے، وہ 12 اماموں میں آخری امام غائب ہو گئے، انہوں پھر قیامت میں کے قریب آئیں گے اور جو ہے مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ تو یہ ان کا امام غائب کا ایک عقیدہ ہے، یہ بولا کہ میں امام غائب ہوں۔ وہ امام اور مہدی اور امام غائب ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ اثنا عشری مذہب کو بزور نافذ کرنے لگا، بائی فورس جو ہے یہ شیعہ مذہب کو لاگو کرنے لگا۔ اپنی حکومت کی طاقت سے وہ لوگوں کو اثنا عشری شیعہ مذہب اختیار کرنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس نے قانون جاری کر کے تمام سنی مسجدوں کو شیعہ مسجدوں میں تبدیل کر دیا، سنی مدرسوں کو بند کر دیا یا انہیں شیعہ مدرسے بنا دیا۔ حکم جاری کر دیا کہ تمام مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پر لعنت بھیجی جائے۔ شیعوں کا یہ ایک عقیدہ، وہ جو ہے 3 خلفاء کو نہیں مانتے، صرف حضرت علی کو خلیفہ مانتے، بقیہ 3 خلیفوں کو جو ہے کیا سمجھتے، وہ غصب کرنے والے، حضرت علی کا حق چھیننے والے سمجھ کو ان کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، ان کا یہ عقیدہ۔ تو یہ جو ہے انہوں نے جاری کیا، مسجد میں جمعہ کے خطبے میں لعنت بھیجنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پر، یہ جو ہے قانون جاری کر دیا۔ سنی علماء کو شیعہ بننے پر مجبور کیا، انکار کرنے والوں کو قید میں ڈال دیا یا قتل کروا دیا۔ ملک میں سنی فقہ، سنی قانون ختم کر کے اثنا عشری جعفری قانون لاگو کیا گیا۔ حضرت جعفر صادق حضرت علی کے اولاد میں سے، ان کی ایک خاص فقہ ہے، حضرت ابو حنیفہ کے استاد تھے وہ۔ حضرت جیسا حنفی فقہ ہے، جیسا مالکی فقہ ہے، شافعی فقہ ہے، ویسا جعفری فقہ ہے۔ جو شیعہ مانتے، 12 امام کو ماننے والے جعفری فقہ کو مانتے۔ تو یہ صفوی کیا کیا، سنی فقہ کو ختم کر کے قانونی طور پر جعفری فقہ کی جو ہے اس کا قانون جاری کر دیا۔ اس کے اپنے غالب مذہب کی کوئی فقہ نہ تھی، وہ جس مذہب کو مانتا تھا اس کا کوئی قانون نہیں تھا، اس واسطے اثنا عشری قانون لے کو وہ جاری کر دیا۔ جعفری فقہ کو اپنانے اور نافذ کرنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی فقہ اور قانون سنی فقہ اور سنی قانون تھا۔ ایک اور عثمانی خلافت کے زمانے میں یہ سب ہوا۔ عام طور پر ہم نے نہیں معلوم، یہ جن کو تاریخ معلوم بھی ہے وہ زیادہ تر خلافت عثمانیہ کے بارے میں بہت جانتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ قائم ہوئی، آٹومان امپائر۔ تو جو ہے ان کا قانون سنی قانون، آٹومان امپائر کا، انہیں کیا کریا، میں وہ قانون نہیں مانتا، ان سے الگ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں، میری سلطنت بھی ان سے انڈیپینڈنٹ رہے، اس واسطے بھی جو ہے وہ جعفری فقہ نافذ کیا۔ اور وہ عثمانیہ سلطنت سے بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا، ان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 100 سال تک، 100 ایئرس تک اسماعیل صفوی اور اس کے جانشین ان ہزاروں سنی علماء کو قید اور قتل کرتے رہے جو حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پر لعنت کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ہم لعنت نہیں کریں گے بولے تو ان کو جیل میں ڈال دینا یا ان کو قتل کرنا، یہ پالیسی اختیار کیا۔ 100 سال تک ایسا چلتا رہا اس کے اور اس کے جانشینوں کے زمانے میں۔ سنی علماء کی جگہ پر انہوں نے شیعہ علاقوں سے شیعی علماء کو لا کر بسایا اور ان کے ذریعے شیعی مساجد اور مدرسے آباد کیے۔ ایسا چینج ہوا، اس طریقے سے کیا ہے، ایک سنی ملک شیعہ ملک بن گیا۔
اس طرح سنی مذہب کو ایران سے نکالا گیا۔ 1500 عیسوی میں ایران میں شیعہ آبادی صرف 5% تھی۔ 1500 عیسوی میں ایران میں شیعہ آبادی 5% سے کم تھی۔ لگ بھگ 100 سال بعد ایران کی شیعہ آبادی 95% ہو گئی۔ 95% ہو گئی۔ تو ایران کی ان بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے صفوی ایران اور عثمانی سلطنت کے درمیان دشمنی پڑ گئی، اینیمیٹی۔ صفوی ایران اور عثمانی سلطنت کے درمیان دشمنی پڑ گئی اور کئی جنگیں ہوئیں دونوں کے درمیان۔ وہی سنی شیعہ دشمنی دنیا میں آج تک چلی آ رہی ہے، دنیا میں آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح ہوا کہ سنی ایران شیعہ ایران بن گیا۔ ایک اور بات بول کر میں ختم کرتا ہوں۔ حال میں ماڈرن زمانے میں سیریا میں میجارٹی سنی، سیریا میں جب جو بھاگ کو گیا اسد، اس کا باپ جب تھا وہ جو ہے شیعہ تھا، ایران کا سپورٹ تھا۔ ایران کے سپورٹ سے شیعہ مذہب کو ایسا فروغ وہاں پر ہوا کہ سنی مائنارٹی میں آ گئے اب اور شیعہ میجارٹی میں آ گئے سیریا میں ریسنٹلی، یعنی تقریباً 50-60 سال کے دوران جب جو ہے اس کی حکومت تھی اسد وغیرہ کی، حافظ الاسد کی حکومت، تو شیعوں کے بیکنگ سے ڈیموکریسی چینج ہو گئی، آبادی کا تناسب چینج ہو گیا، سنی ملک شیعہ ملک بن گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے، آمین۔